ہی جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، احسان، شکر، منت بے شمار لا تعداد ہے، جس رب کائنات نے ہمیں صحت اور سلامتی، تندرستی، ایمان و اسلام کی عافیت، اور اللہ نے اپنی خوشنودی، اپنی رضا کے لیے رمضان مبارک کے اندر ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے رکھی۔ ہمارے لیے اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی توفیق سے رمضان مبارک میں نیک اعمال ہوتے رہے، ہمارے وجود سے نیک اعمال کا صدور ہوتا رہا، اب ہمارے لیے شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان پر پورے اگلے 11 مہینے گامزن رہیں، ان عادتوں کو قائم رکھیں۔ اللہ پاک نے رمضان مبارک میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو اب تلاوت کی توفیق آئندہ بھی یہ 11 مہینے چلتی رہنی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک میں اشراق کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، اوابین کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، تہجد کی توفیق عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ نفلی باتیں ہیں، لیکن تقاضۂ شریعت یہ ہے کہ جب رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے یہ نیک اعمال ہوئے، تو اب ان پر ثابت قدم رہنا ہے، قائم رہنا ہے، ان پر دوام اختیار کرنا ہے، کیونکہ شریعت کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہی بتلا رہا ہے، خیر الاعمال ادومھا وان قل۔ اللہ کے ہاں بہتر عمل، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ نیکی، اللہ کے ہاں سب سے خوب نیکی وہی ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ذکر کرتے ہیں، روزانہ کرتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک دن تو آپ نے کئی گھنٹے ذکر پہ لگا دیے، پھر کئی دن ذکر بالکل چھوڑ دیا۔ یہ عادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ آپ بے شک تھوڑا ذکر کریں، لیکن کریں روزانہ بلا ناغہ، اس میں دوام اختیار کریں، اس کے اندر ناغہ نہ ہونے دیں، اس کے اندر کمی نہ آنے دیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، ملاقات کی سنتیں ہیں، الوداع ہونے کی سنتیں ہیں، گھر میں آنے کی سنتیں ہیں، گھر سے جانے کی سنتیں ہیں۔ سنت عمل پر آپ دوام اختیار کریں، ان سنتوں کو ہمیشہ اپنی عادت بنا دیں، ان سنتوں کو ہمیشہ اپنے معمولات میں داخل کر لیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نیکی اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ نیکی کریں، اور اس نیکی کی مقدار اتنی رکھیں، تعداد اتنی رکھیں، وقت اتنا رکھیں جتنا آپ روزانہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ ایک دن تو ایک بندہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہا،
اور پھر ہفتہ بھر پورے ہفتے میں کسی رات میں کوئی نفل نہیں پڑھے، ایک رات تو ساری رات ذکر کرتا رہا اور پھر مہینہ بھر بالکل ذکر چھوڑ دیا، یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دن تو بندہ پورا 1000 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے، 5000 صدقہ کر دیتا ہے، لیکن پھر بالکل نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ 150 کریں لیکن روزانہ کریں۔ جو عمل دوام کے ساتھ کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، لگاتار کیا جائے، مسلسل کیا جائے، پے در پے کیا جائے، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، پسندیدہ نیکی ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اپنی امت کی تربیت یہی فرما رہے ہیں کہ خیر الاعمال، اللہ کے ہاں نیک عملوں میں سے سب سے بہتر وہ عمل ہے ادومھا، جس پر دوام و ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو ہمیشہ والا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ رمضان مبارک کے اندر ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً پہلے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلے اگر کوئی بندہ آنکھ کے دیکھنے کے لحاظ سے غلطیاں کرتا تھا، زبان کے بولنے کے لحاظ سے غلطیاں کرتا تھا، کان کے سننے کے لحاظ سے غلطیاں کرتا تھا، کسی کے ساتھ چغلی ہے، بد زبانی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ اگر کرتا تھا، لیکن رمضان مبارک آ جاتا ہے تو بغیر کسی کے سمجھانے کے خود بخود اس کو حیا آ جاتی ہے کہ یار رمضان آ گیا ہے، اب مجھے زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اب مجھے جھوٹ سے، اب مجھے غیبت سے، اب مجھے چغلی سے، اب مجھے بہتان سے، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ خود بخود وہ رک جاتا ہے، رمضان مبارک کا حیا کر لیتا ہے، رمضان مبارک کی برکت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، رمضان مبارک کا فیض اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے میں یقینی بات ہے ہر مسلمان کو پہلے سے زیادہ توفیق عطا ہو جاتی ہے، چاہے وہ تلاوت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ذکر کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ نفلیں پڑھنے کے لحاظ سے ہو۔ پہلے 11 مہینے میں جتنا اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوئی تھی، رمضان مبارک کے آنے سے اس میں یقیناً اضافہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے، کمن بھی، کیفن بھی، مقدار کے لحاظ سے بھی، معیار کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے نیکی میں اس کو اللہ پاک زیادہ توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کے اندر جو گناہوں کے چھوڑنے کا کورس کیا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی عادت بنائی ہے، آنکھوں کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، کانوں کے لحاظ سے، اب اس عادت کو قائم رکھنا ہے، اس عادت پر ثابت رہنا ہے، اس پر پکا رہنا ہے۔ اب بھی اپنی آنکھ کو غلط دیکھنے سے بچائے رکھنا ہے، زبان کو گندا غلط بولنے سے بچائے رکھنا ہے، ہاتھوں کو غلط استعمال ہونے سے بچائے رکھنا ہے، پاؤں کو غلط استعمال ہونے سے بچائے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کا کورس کیا ہے، رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالی ہے، تو وہ عادت قائم رہنی چاہیے۔ اس کی تربیت جو ہم نے حاصل کی ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ اگلے 11 مہینے اس کو باقی رکھنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ ماحول مخالف ہوگا، سوسائٹی مخالف ہوگی، معاشرہ مخالف ہوگا، گناہوں کے مواقع بار بار آئیں گے، غلط دیکھنے کے موقع بھی آئیں گے، غلط بولنے کے موقع بھی آئیں گے، غلط سننے کے موقع بھی آئیں گے، لیکن ہم نے اپنے دل کو کہنا ہے، اپنے دماغ کو کہنا ہے، ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی تو میں نے رمضان میں گناہوں سے بچنے کا کورس کیا ہے، ابھی تو میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کا عادی بنایا ہے، تو اس کے اثرات، اس کے فیض کو
اس کی نور کو، اس کی برکت کو میں اتنا جلدی کیوں ضائع ہونے دوں؟ میں ہمت کرتا ہوں، اب بھی غلط نہیں دیکھوں گا، اب بھی غلط نہیں سنوں گا، اب بھی غلط نہیں بولوں گا۔ اب جو رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کی عادت پڑی ہے، گناہوں سے بچنے کا کورس کیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے، اس کو آئندہ بھی باقی رکھنا ہے، اس پر ثابت رہنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اندر جو ہم نے نیکیاں کرنے کا کورس کیا ہے، نیکیاں کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے، اس کے لیے جو ہم نے مشق کی ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے کہ جو نیکی رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی رہی ہے، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان گیا ہے، اللہ تو باقی ہے، اللہ کا حکم باقی ہے، دین باقی ہے، ایمان باقی ہے، قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے، شریعت باقی ہے۔ رمضان گزرا ہے نا، ہماری زندگی تو نہیں گزر گئی، ہم تو باقی ہیں، ہماری زندگی باقی ہے، شریعت کا حکم ہمارے لیے باقی ہے، شریعت کی ذمہ داری باقی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گیا تو بس نیک اعمال بھی گئے، رمضان گیا تو مسجد میں جانا بھی گیا، رمضان گیا تو نماز با جماعت بھی گئی، رمضان گیا تو قرآن کی تلاوت بھی گئی، اللہ کا ذکر بھی گیا، تسبیحات بھی گئی، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق وہ بھی چلا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان گیا ہے لیکن رمضان کی جو عبادت کی نیکی ہے، رمضان کا جو کورس ہے وہ ہمارے پاس رہنا چاہیے، اس پر ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اس پر ہمیں پکا رہنا چاہیے، اس پر ہمیں دوام اور ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کسی بھی بچے کے لیے، کسی بھی اپنے ملازم کے لیے، کسی بھی اپنے محتاج کے لیے کوئی انتظام کر کے اس کو کوئی کام سکھلاتے ہیں، اور سکھلانے کے بعد جس وقت تک آپ اس کی نگرانی کرتے رہے، اس کو سکھلاتے رہے، اتنے دنوں تک وہ کام کرتا رہا، تھوڑا سا آپ ہٹے اور وہ بالکل الٹا ہو جائے، وہ ساری تربیت خاک میں ملا دے، وہ سارا کام چھوڑ دے، میرا بیٹا ہو تب، میرا شاگرد ہو تب، میرا ملازم ہو تب، تو بتائیے مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں نے اس کو اتنے دن کورس کروایا ہے، اس پر اتنا محنت کی ہے، اس پر اتنا وقت لگایا ہے، اس کو اتنا انعام سے نوازا ہے، اس کو اتنا اعزاز سے نوازا ہے، اس کو اتنا خوش کیا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ دن گزرتے ہی بالکل سارا کچھ بھول بیٹھا، سارا کچھ بھلا بیٹھا، سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا۔ تو میرے اللہ نے رمضان میں ہمیں کتنا اعزاز بخشا ہے، کتنا انعامات سے نوازا ہے، ہماری تھوڑی عبادت پر کتنا زیادہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں درج فرمائی ہیں، کتنا ہمارے لیے رزق وافر کیا ہے، کتنا ہمارے لیے خوشیوں کا انتظام کیا، ہمیں عید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اگر یہ دن گزرے اور ہم بالکل کورس کو چھوڑ دیں، اس تربیت کو چھوڑ دیں، تو پھر جیسے باپ کو برا لگتا ہے بیٹا تربیت چھوڑ دے، استاد کو برا لگتا ہے شاگرد تربیت چھوڑ دے، مالک کو برا لگتا ہے ملازم و نوکر تربیت چھوڑ دے، تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے کہ ایک بندے کو میں نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ میں نے اس کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور میں ہی نے اس کو روزوں کی توفیق دی، میں نے اس کو تسبیحات کی توفیق دی، میں نے اس کو ذکر و تلاوت کی توفیق دی، میں نے اس کو اشراق اوابین تہجد کی توفیق دی، اور رمضان کے جاتے اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، اللہ کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کورس کروایا ہے، جو ہمیں توفیق بخشی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھے نبی کے اچھے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بھی وفادار بن کے رہیں، اپنے نبی کے بھی وفادار بن کے رہیں، اپنے کلام پاک قرآن کے وفادار بن کے رہیں، اور رمضان کے وفادار بن کے رہیں۔ رمضان مبارک کے اندر جو ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالی ہے اس کو بھی قائم رکھیں، اور جو نیکیاں کرنے کی عادت ڈالی ہے اس کو بھی قائم رکھیں۔ یقین جانیے جس بندے نے رمضان مبارک سے یہ سبق حاصل کر لیا، کل رمضان اس کا سفارشی ہوگا، اللہ کے ہاں رمضان اس کے حق میں سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، اور اس کو جنت میں لے کے جائے گا
کیونکہ قرآن نے، حدیث پاک نے اعلان کیا ہوا ہے کہ رمضان نے جس کی سفارش کی اللہ نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے۔ پہلے سے وعدہ اعلان ہو چکا ہے اللہ کا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ سنت